حضرت آج شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ ہمیں ایک ایتھیسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ ہم سے پوچھا بھی ہے اور کہا بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیونکہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ کوئی چیز نہیں ہے، اس دنیا میں اللہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے اس دنیا میں، انہوں نے کچھ مشابہت کی اللہ کی اور انسان کی، تو جو کچھ بھی کام کرتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آرٹسٹ کوئی تصویر بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے، انجینئر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک انسان کو پیدا کرتے ہیں تو بہت سے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جن میں ان میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ پاک دنیا کو چلاتے ہیں تو اسی دنیا میں یہ سیلاب اور یہ عذاب کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ پرفیکٹ نہیں ہے تو اللہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اگر اللہ ہوتے تو یہ سب چیزیں پرفیکٹ رہتی۔ تو یہ ان کا کہنا ہے۔ فرمائیے آپ۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ یہ بڑا موزیکا خیز ان کا شبہ ہے۔ جی، اصل میں اللہ کی یہ جو شان ہے، یہی تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو دونوں طرح کے جو کام کر کے دکھاتے ہیں، کہ یہی تو اس کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ پرفیکٹ اور ان پرفیکٹ دونوں چیزیں بنانے پہ قادر ہیں۔ جی، دنیا کے اندر ایک شخص یہ پرفیکٹ چیز بناتا ہے، ان پرفیکٹ چیز نہیں بنا سکتا۔ مثلا ایک شخص چیز بنانا جانتا، توڑنا نہیں جانتا، ایک توڑنا جانتا بنانا نہیں جانتا، اس کا مطلب دونوں پرفیکٹ نہیں ہیں۔ پرفیکٹ وہ ہوگا جو بنانا بھی جانتا ہو، توڑنا بھی جانتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کوئی پرفیکٹ اور کوئی ان پرفیکٹ چیزیں بنا کے، یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرفیکشن کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ کسی بھی نوعیت کی، کسی بھی کائنڈ کی چیز بنانا چاہے بناتا ہے وہ۔ تو وہ جو بالکل صحیح سالم اعضاء کے ساتھ بھی بچہ پیدا کرنے پہ قادر، اور وہ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ بچہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور ڈیفیکٹڈ بچہ بھی زندہ سلامتی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے اندر اگر کوئی ڈیفیکٹڈ چیز بنائے تو وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ استعمال میں آ پائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ بنانے والا جو چیز بنا رہا ہے اس بنانے کا مقصد کیا ہے، اس غرض و غایت اور مقصد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو شخص چیز بناتا ہے پرفیکٹ، اس کا مقصد کسب معاش ہوتا ہے، اپنی پاپولیرٹی ہوتا ہے، کوئی ایک غرض ہوتی ہے، ایک لاس ہوتا ہے جس کے تحت وہ بناتا ہے۔ لہذا اس کو پتا ہے دنیا کے اندر میری چیز تبھی بکے گی جب پرفیکٹ ہوگی، لہذا وہ پرفیکٹ اپنی آرٹسٹ جو اپنی آرٹ بناتا ہے۔ اسی طریقے کا کارپینٹر پرفیکٹ کرسی بناتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ورنہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، تو جب ڈیمانڈ نہیں تو سپلائی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے اس کی غرض یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی غرض کوئی کسب معاش نہیں ہے، اللہ کے کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ کے بنانے کا مقصد ٹیسٹ ہے۔ اللہ تو دنیا میں چیزیں جو بنا کے بھیجے ٹیسٹ لے رہا ہے اصل میں، یعنی ڈیفیکٹڈ بچہ پیدا کر کے ان ڈیفیکٹڈ بچے کی کیا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ صحیح سالم جس کو پیدا کیا وہ، اور جس کو اگر معذور پیدا کیا تو صحیح سالم کا ٹیسٹ معذور کے ذریعے سے لے رہا ہے، معذور کا ٹیسٹ صحیح سالم کے ذریعے سے لے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مقصد تخلیق صرف کیا ہے؟ ٹیسٹ۔ اور ٹیسٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مطلب ٹیچر ہے، وہ بلیک بورڈ پہ جب لکھتا ہے کہ کچھ نومیریکل کچھ سوال صحیح لکھتا ہے، کچھ جوابات غلط لکھ دیتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرتا ہے یار آپ اس کا مطلب آپ ٹیچر پرفیکٹ نہیں ہے، آپ نے یہ سارے جواب غلط لکھے ہیں۔ وہ کہا بھائی میں ٹیسٹ لے رہا ہوں، آئی نو ایوری تھنگ، میں اس کو صحیح لکھ سکتا ہوں لیکن میں ٹیسٹ لے رہا ہوں۔ تو ٹیچر دیکھو بورڈ پہ غلط صحیح دونوں لکھتا ہے، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یار یہ ٹیچر پرفیکٹ نہیں ہے، دیکھو یار یہ جواب غلط لکھ دیا، یہ صحیح لکھ دیا۔ وہ کہتا نہیں، میں سامنے والوں کو ٹیسٹ لے رہا ہوں، ان کو ہاں جی بتائیے ان میں اے بی سی ڈی میں کون سا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جتنے بھی آج کل جو ہے ٹیسٹ ہوئے وہ اسی پر تو ہوتے ہیں، تو غلط صحیح جواب سارے مکس کر دیے۔ تو یہ تو پرفیکشن کی دلیل ہے۔ تو کوئی بھی اس ٹیچر استاد کو نہیں کہتا یار یہ جو ان پرفیکٹ ہے لہٰذا جاب لیس ہو جانا چاہیے، یہ اس کو فائر کر دو۔ وہ کہتا نہیں، یہی تو اس کی وہ پرفیکشن کی دلیل ہے کہ بھائی یہ دونوں طرح کے اس سے بنا دی، اب ٹیسٹ سامنے والے کا لے رہا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دنیا کے اندر پھیلا کے پازیٹیو اور نیگیٹو، یہ اللہ ان سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات بنا دیا، معذور کے لیے ایک ضابطہ حیات بنا دیا، اور جو بالکل صحیح صاحب ان کے لیے ضابطہ حیات بنا دیا، تاکہ وہ صحیح سالم معذور کو دیکھ کے شکر کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے معذور نہیں بنایا،
چنانچہ یہی سنت دعائیں جو ہے نبی نے ہمیں بتائیں، اور وہ معذور اس صحیح سالم کو دیکھ کے کہے کہ واقعی مجھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے کہ دیکھو وہ قادر تھا، اس کو صحیح سال نہیں بنایا، مجھ پہ قادر مجھے معذور بنایا، وہ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ دونوں چیزوں پر قادر ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو یہ سب کرنے والی ہے، کیونکہ تصرف اگر چینج ہو رہا ہے، دیکھو ایک ماں باپ ان کیا بیٹے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، جی ایک کیا بیٹیاں بیٹا پیدا ہو رہی ہیں، جی ایک کیا بیٹے بیٹی دونوں پیدا ہو رہی ہیں، ایک کیا صرف کچھ بھی نہیں پیدا ہو رہا۔ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ ماں باپ کا پیدا ہونے کا دخل کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک ظاہری ذریعہ ہے، کوئی اور ذات ہے جو تصرف کر رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ ورنہ کون ماں باپ ہے جو چاہیں کہ صرف کچھ بھی نہ پیدا ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ذات تصرف کر رہی ہے۔ یہ جو مختلف نوعیت کے بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی اور ذات ہے جو پیچھے سے ہے۔ ورنہ ماں باپ کا اختیار ہوتا تو ماں باپ سارے جو وہ صحیح سالم بچے پیدا کرتے، ماں باپ کا اختیار ہوتا وہ بیٹے بیٹا پیدا کرتے، یا جو دونوں مکس پیدا کرتے، یا یہ کہ کوئی بھی بغیر اولاد کے نہ ہوتا۔ تو معلوم ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں۔ بس اس ایتھیسٹ کو یہ سمجھ جانا چاہیے جو ہوتا ہوا جو نظر آتا ہے یہ اسی کو خدا سمجھے، یا یہ سمجھے کہ یہ ایک طبیعت کے اصول کے تحت چلتے ہیں، اس کی حماقت ہے۔ ورنہ یہ ثابت کرے کہ ایک کے ہاں بیٹی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، دوسرے کے بیٹیاں بیٹیاں، تیسرے کے دونوں، اور چوتھے کے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی ماں باپ چاہتے ہیں میں بے اولاد رہوں؟ کوئی چاہتا ہے کہ میرا صرف بیٹیاں پیدا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اور پیچھے ذات ہے کہ جو صرف ظاہری سبب آپ اختیار کریں، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی ذات ہے جو تصرف کرتی ہے کہ یہاں بیٹے کی تخلیق ہوگی، یہاں بیٹی کی ہوگی، یہاں دونوں کی ہوگی، یہاں کسی کی نہیں ہوگی، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری قدرت کام کر رہی ہے۔ تو اس سے تو یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے تبھی یہ مختلف نظام چل رہے ہیں۔ سیلاب آ رہے ہیں، کبھی سیلاب نہیں آ رہے ہیں، دھوپ نکل رہی، کبھی گرمی آ رہی ہے۔ یہ جو تضاد ہے عام کائنات کا، یہی تو دلیل ہے اس بات کی۔ دیکھو آپ کے نیو یارک میں گرمی پڑ رہی ہے، اب اہل نیو یارک نہیں چاہتے یار گرمی پڑے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے یار موسم سہانا رہے، چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہماری چاہت کام کیوں نہیں کر رہی؟ اس کا کسی اور کی چاہت چل رہی ہے، اور جس کی چل رہی وہی خدا ہے۔ اب ایک آدمی بھوک لگتی ہے کھانا، وہ ایتھیسٹ کو بھوک لگتی کھانا کھاتا ہے، تو یہ سوچے یار بھوک لگی کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھا کے پیٹ بھر گیا پھر بھوک لگ گئی، یار یہ کیا بات ہے؟ یہ کھانا مستقل بھوک میری مٹاتا کیوں نہیں ہے؟ معلوم کہ نہیں، تیری تو چاہت یہی ہے کہ ایسا کھانا کھاؤ پھر بھوک کبھی نہ لگے، وہ تو یہی چاہے گا نا۔ تو کھانا اس لیے ایتھیسٹ نے کھایا، لیکن پھر بھوک لگ گئی 4 گھنٹے کے بعد، معلوم کہ کوئی اور ذات ہے جو اس کو بھوک لگا رہی ہے، جو وہ اور ذات ہے جو اس کا پیٹ بھر رہی ہے، کوئی اور ذات جو اس کے پیاس مٹا رہی ہے۔ پیاسا پانی پی کے چاہتا پیاس اب دوبارہ لگے نا۔ اور یہی اہل جنت کی شان ہوگی کہ وہاں حوض کوثر پہ جام پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، پیاس لگے گی۔ وہاں جنت کے اندر جو پئیں گے وہ تلذذ اور لذت کے لیے پئیں گے، پیاس کی تکلیف کی وجہ سے نہیں پئیں گے، کیونکہ وہاں تکلیف نہیں ہے۔ تو اس ایتھیسٹ کو جو پیاس بھوک لگ رہی ہے بار بار اوپر نیچے، اس کو سمجھ جانا چاہیے یہ میرا اختیار نہیں چل رہا، کوئی اور ذات ہے جو پیچھے تصرف کر رہی ہے، وہی خدا ہے۔ ایسے ہی تو اس کو تو خدا پہ یقین کر لینا چاہیے اگر وہ اشکال کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ نے ایک پرفیکشن کا عالم جہاں ٹیسٹ مقصود نہیں ہے کر کے بھی دکھا دیا، جنت۔ اور میں جنت وہ پرفیکشن کا عالم ہے، وہاں ہر چیز پرفیکٹ کر کے دکھاؤں گا۔ وہاں لوگوں کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی، ان کا رہن سہن، ان کی نعمتیں، ان کی معقولات و مشروبات، جنت میں ایک ایک چیز پرفیکٹ، وہاں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے کسی چیز میں۔ تو اللہ نے اس کا مطلب ہے کہ جنت چونکہ ٹیسٹ کی نہیں چیز، وہ انعام کی چیز ہے، وہاں پرفیکشن ہے۔ یہاں ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ میں جیسے ٹیچر غلط صحیح دونوں جواب کٹھے دیتا ہے، ایسے اللہ نے دونوں طرح کے لوگ پیدا کیے۔ بہت خوب، بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور یہ جنت والی جو بات ہے نا، بس یہی ہم سب کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہنچیں، پرفیکشن ہی پرفیکشن ہے۔ بالکل بالکل، بہت خوب حضرت، میری تو سمجھ میں بات آ گئی، بالکل بہت خوب۔